بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی کیا فضیلت ہے۔ تو اس موضوع پر ہم پہلے 3 ویڈیو بنا چکے ہیں، یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے اس موضوع پر۔ آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو کیا فضیلت تھی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خصوصی کرم سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑے ملک کی حکومت عطا فرمائی، جبکہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو حکومت لے لیں یا پھر عبودیت کو اپنے لیے منتخب کر لیں۔ تو حضرت محمد نے اپنے لیے عبودیت کو پسند فرمایا، اور اللہ تعالی نے حضرت محمد کو زمانے کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، اور آپ کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا کہ یہ خزانہ آپ جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور دنوں کی مسافت لمحوں میں طے ہو جاتی تھی۔ اللہ نے حضرت محمد کو شب معراج پر ایک ایسی سواری عطا فرمائی کہ جو دنیا کی ہر چیز سے اتنی تیز تھی کہ تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ تعالی نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر کمان رہنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ جن اور دوسری مخلوقات آپ پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، جبکہ حضرت محمد پرندوں کے علاوہ تمام حیوانات، اونٹ، بھیڑیے، شیر وغیرہ سب کی زبانیں سمجھتے تھے، اور آپ سے پتھر نے کلام کیا جس کو آپ نے سمجھ لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو کیا فضیلت تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان دی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ، اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ، اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کیا۔ آپ اپنے ذہن میں فتح خیبر کا سماں پیدا کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک یہودی عورت نے آپ کو بکری کا زہر آلودہ گوشت بطور ہدیہ پیش کیا، اور جب آپ کھانے کے لیے ایک بوٹی اٹھائی تو اس بوٹی نے آپ سے کہا کہ میں زہر آلودہ ہوں، اور یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک حصے کا زندہ ہونا ہے، اور اس بکری کا دوسرا گوشت جو آپ کے سامنے تشتری میں پڑا تھا مردہ ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے ایک پرندہ بنا دیا، جبکہ غزوہ بدر میں ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو آپ نے ان کو ایک خشک لکڑی دے دی اور کہا اس کو لے کر لڑائی کرو، اور وہ لکڑی دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط تلوار بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بوقت پیدائش گہوارہ میں ہی لوگوں سے کلام کیا، مگر آپ نے ولادت کے فوراً بعد کلام کیا، جو کہ گہوارے کے کلام سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے زاہد اور عابد تھے، لیکن حضرت محمد کا زہد تمام عالم سے زیادہ تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ اس موضوع پر آنے والی اگلی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔